مریم نواز کا افغانستان سے در اندازی کی کوشش ناکام بنانے پر افواج پاکستان کو سلام، کہا قوم اپنے قابل فخر بیٹوں کو سلام عقیدت پیش کرتی ہے۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پاکستان آہنی عزم اور بے مثال بہادری سے لڑ رہا ہے، ہمیں اپنی افواج اور شہداء پر فخر ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پوری قوم اپنی افواج کے ساتھ کھڑی ہے۔ بلوچستان میں اغوا ہونے والے 6 نوجوان فٹ بالرز میں سے 4 بازیاب، کھلاڑیوں کو بحفاظت گھروں کو پہنچا دیا گیا۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے اور صوبائی حکومت 2 مزید نوجوانوں کی بازیابی کے لیے بھی سرگرم، آپریشن جاری۔ 6 فٹ بالرز کو 9 ستمبر کو سبی جاتے ہوئے اغوا کیا گیا تھا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کا مقابلہ ریاست سے ہے، نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا بی بی سی کو انٹرویو، کہا عدالتوں سے ریلیف نہ ملا تو چیئرمین پی ٹی آئی کو نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ نواز شریف کی وطن واپسی کے معاملے پر چاہتے ہیں قانون اپنا راستہ اختیار کرے۔ نواز شریف کی ممکنہ گرفتاری سے متعلق وزارت قانون سے رائے مانگی ہے۔ انتخابی بحران پیدا ہوا تو یہ نگران حکومت کا نہیں، معاشرے اور ریاست کا مسئلہ ہے۔ آئندہ چند ہفتے میں الیکشن کی گہما گہمی نظر آئے گی۔ گزشتہ حکومت کے فیصلوں کی وجہ سے سخت معاشی فیصلے کرنے پڑیں گے۔ نواز شریف پر ظلم کرنے والے کم عرصے میں بے نقاب ہوئے، لیگی قائد انتقام کے بجائے ملک کو ٹھیک کرنے پر توجہ دیں گے۔ ان کا مقصد قوم کو خوشحال زندگی دینا ہے۔ اسحاق ڈار کی لندن میں میڈیا سے گفتگو، کہا کہ نواز شریف 21 اکتوبر کو وطن واپس جائیں گے۔ میں آج پاکستان جا رہا ہوں، لیگی حکومت میں دہشت گردی اور لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کے کارنامے بھی بتا دیے۔ رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا جشن ملک بھر میں عید میلاد النبی مذہبی عقیدت و احترام سے منائی گئی۔ لاہور، کراچی، پشاور اور کوئٹہ سمیت شہر شہر جلوس اور ریلیاں، فضائیں درود و سلام کی صداؤں سے معطر، محافل نعت کا اہتمام، گلہائے عقیدت پیش، مساجد، گھروں اور عمارتوں پر چراغاں، گلی محلوں میں بھی سجاوٹ۔ صبح کا آغاز بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود و سلام اور اجتماعی دعاؤں سے ہوا، توپوں کی سلامی بھی دی گئی۔ ڈسکوز کی نجکاری کا عمل تیز، موجودہ بورڈ تحلیل کرنے کا فیصلہ، انجینئرز کی جگہ بیوروکریٹس ڈسکوز کو چلائیں گے۔ ڈسکوز میں نئے چیف ایگزیکٹو ایف بی آر اور دیگر محکموں سے لگانے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق 1 کروڑ روپے سے زائد کے ڈیفالٹرز کیسز نیب کو بھجوانے کا فیصلہ۔ تمام ڈیفالٹرز سرکاری محکموں کے کنیکشنز کاٹنے کا حکم دے دیا گیا۔ سیکریٹری پاور راشد لنگڑیال نے تجاویز اور سفارشات کابینہ کو منظوری کے لیے بھجوا دی۔ ریپبلکنز نے حکومت کو عارضی طور پر فنڈز دینے کا بل مسترد کر دیا۔ خبر ایجنسی کے مطابق اتوار سے وفاقی محکموں کا جزوی طور پر بند ہونا یقینی ہو گیا۔ امریکی ایوان نمائندگان میں سخت گیر، ریپبلکنز کی اپنے اسپیکر کے پیش کردہ بل کی مخالفت۔ امریکی ایوان نمائندگان میں بل کی مخالفت میں 232 حق میں 198 ووٹ آئے۔ اسپیکر نے حکومت کو 30 دن کے لیے فنڈز دینے کا بل پیش کیا تھا۔ امیگریشن اور بارڈر سیکیورٹی پر پابندیوں سمیت کئی معاملات پر ڈیڈ لاک برقرار۔ اسپیکر کیون میکارتھی نے کہا ہے کہ بل ابھی ختم نہیں ہوا، کئی دوسرے آپشن ہیں، جبکہ وزیر خزانہ بولے کہ 1 دہائی میں چوتھا شٹ ڈاؤن امریکی معیشت کو کمزور کر دے گا۔ نیو یارک میں طوفانی بارشوں اور سیلاب نے تباہی مچا دی۔ نیو یارک سٹی، لانگ آئی لینڈ اور ہڈسن ویلی میں ہنگامی حالت کا اعلان۔ شاہراہیں اور گلیاں ندی نالوں میں تبدیل، ٹریفک کا نظام درہم برہم۔ بروکلین لوئر میں مینہٹن اور جان ایف کینیڈی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر 7 انچ تک پانی۔ نیو یارک کے سب وے سسٹم اور میٹرو نارتھ ریل سروس معطل۔ سیلاب کے باعث بروکلین اور کوئنز میں لانے والے سب لائنز بھی بند۔ نیو یارک کے میٹروپولیٹن علاقے اور مشرقی ساحل کے 180,000 شہریوں کے لیے الرٹ جاری۔
لیبیا کے کوسٹ گارڈ نے بحیرہ روم میں تارکین وطن کی کشتی کو ڈبو دیا. خبر ایجنسی کے مطابق درجنوں افراد پانی میں ڈوب گئے. واقعے کی دلخراش ویڈیو وائرل. سی واچ ہیلی کاپٹر نے واقعے کو فلمایا. درجنوں لوگوں کو پانی میں دیکھا جا سکتا ہے. ترجمان سی واچ کے مطابق لیبیا کے کوسٹ گارڈ یونٹ نے جان بوجھ کر کشتی کو ٹکر ماری. تارکین وطن کی کشتی میں 50 افراد سوار تھے. متعدد لاپتہ ہیں. Hassan Ali, it's hit down to third man, speared down really. Wow. Injury. That's a slow one. He's been deceived. That is the winning it. For a moment I thought that the fielder is going to get under it. شاہینوں کی مشن ورلڈ کپ کی تیاریوں کا پول کھل گیا. پہلا وارم اپ میچ کیویز کے ہاتھوں 5 وکٹوں سے شکست. محمد رضوان کی سینچری اور بابر اعظم کے 80 رنز رائے گا. پاکستانی بولرز 346 رنز کے بڑے ہدف کا دفاع بھی نہ کر پائے. بلیک کیپس کا لاٹھی چارج. مطلوبہ ہدف 38 گیندیں قبل حاصل کر لیا. کیوی اوپنر راچن روندرا کے دھواں دار 97 رنز. کین ولیمسن، ڈیرل مچل اور چپ مین کی نصف سینچریاں. اسامہ میر کی 2 وکٹیں. بنگلہ دیش نے ورلڈ کپ کے وارم اپ میچ میں سری لنکا کو 7 وکٹوں سے شکست دے دی. بنگال ٹائیگرز نے 264 رنز کا ہدف 42 اوورز میں 3 وکٹوں پر حاصل کیا. مہدی حسن میراز نے 67 رنز کی ناقابل شکست اننگز کھیلی. تنزید حسن 84 اور لٹن داس نے 61 رنز بنائے. سری لنکا کے پوتھم نسانکا اور دھنجایا ڈی سلور کی نصف سینچریاں ٹیم کو فتح نہ دلا سکی. مہدی حسن کے 3 شکار. اور ایشین گیمز میں پاکستان کا ایک اور میڈل یقینی. پاکستان اسکواش کی ٹیم ایونٹ کے فائنل میں جا پہنچی. سیمی فائنل میں ہانگ کانگ کو 1 کے مقابلے میں 2 سیٹ سے شکست. فائنل میں پاکستان کا مقابلہ آج روایتی حریف بھارت سے ہوگا. اسحاق ڈار کی گفتگو آپ نے سنی. آگے پڑھیں. ایف آئی اے کے سابق ڈی جی بشیر میمن نے مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کر لی. مریم نواز کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق بشیر میمن سابق وزیر اعظم نواز شریف کی واپسی کے سلسلے میں بنائی گئی استقبالیہ کمیٹی کے کنوینر ہوں گے. کراچی سے وقاص باقر کی رپورٹ. سندھ کی سیاست میں بڑا بریک تھرو. سابق ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن مسلم لیگ نون میں شامل ہو گئے. سابق وزیر اعظم نواز شریف کا استقبال کرنے والی 12 رکنی کمیٹی کا کنوینر بھی بنا دیا گیا. پی ایم ایل این کی چیف آرگنائزر کی طرف سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق کمیٹی میں محمد زبیر، کھیل داس کوہستانی، نہال ہاشمی بھی شامل ہیں. کمیٹی 21 اکتوبر کو نواز شریف کے استقبال کے انتظامات کرے گی اور کارکنان کی شرکت کو یقینی بنائے گی. کمیٹی میں شاہ محمد شاہ اور جام کرم علی کو بھی شامل کیا گیا ہے. جام کرم علی سانگھڑ کی معروف سیاسی شخصیت ہیں. بشیر میمن کی سربراہی میں استقبالیہ کمیٹی 48 گھنٹوں میں پہلا اجلاس منعقد کرے گی. اس کے علاوہ پارٹی قائد کی واپسی کے سلسلے میں رابطہ مہم بھی چلائے گی. وقاص باقر، 92 نیوز، کراچی.